السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بلوک تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار جناب ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، عمران حکومت گئی، اب دعوے پورے کرنے کا وقت ہے۔ عوام کو ریلیف دینا بھی مشکل نظر آ رہا ہے اور IMF کی بات ماننا بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز حکومت مشکل معاشی چیلنج سے کیسے نمٹ سکتی ہے؟ عشاء آنے والے چند دنوں کے بعد جی، مطلب 10 جون کو ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین بجٹ ہے۔ جی سر۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ IMF ہمیں کیسے قرض دیتے ہیں۔ IMF کا ایک رول ہے، جب وہ آپ کو قرضہ دیتے ہیں جی، تو ایک تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ریٹرن کیسے کریں گے، آپ یہ پیسے ہمیں واپس کیسے کریں گے۔ جی، نمبر 2، IMF آپ نے یہ کلیئر کرنا۔ دوسرا، وہ آپ کے ایسٹس جو ہوتے ہیں، اثاثے جو ہوتے ہیں، وہ گروی رکھتے ہیں۔ جی، اس وقت پاکستان کے جتنے بھی اثاثے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے گروی رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری موٹر ویز، ہمارے جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں، جی، ہماری پاکستان اسٹیل مل، یہ سارے ہم نے IMF کے گروی رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس کو ذرا سمجھیے گا، جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ جی، میں نے پہلے بھی یہ ایگزامپل دی تھی، ہمارے عوام کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ IMF آپ کو قرضے کیسے دیتی ہے۔ IMF جب آپ کو پیسے دیتی ہے، مثال کے طور پر آپ مجھے 1 کروڑ روپیہ دیتی ہیں اور آپ شرط یہ رکھتی ہیں کہ میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے رہی ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ اس 1 کروڑ روپے سے آپ گاڑی خریدیں گے، آپ اپنے کپڑے بہتر کریں گے، آپ اپنے گھر کا فرنیچر تبدیل کریں گے۔ مطلب ان 1 کروڑ روپیوں سے میں نے کوئی بزنس نہیں کرنا، کسی قسم کا بھی کوئی بزنس نہیں کرنا۔ ان 1 کروڑ روپیوں سے میں نے گاڑی خریدنی ہے، اپنے کپڑے خریدنے ہیں، اپنے گھر کا طرز رہن سہن بہتر کرنا ہے، فرنیچر بدل لینا ہے، سارا کچھ کر لینا ہے، کراکری بدل لینی ہے۔ اب میں نے 1 کروڑ روپیہ خرچ تو کر دیا اور دینا ہے میں نے 1.25 کروڑ روپیہ واپس، لیکن اس سے بزنس میں نے 1 روپے کا نہیں کرنا۔ تو وہ جو 1.5 کروڑ روپیہ، اب 1.25 کروڑ روپیہ میں نے واپس کرنا ہے، وہ کہاں سے کرنا ہے؟ کیونکہ آپ نے مجھے منع کر دیا کہ ان پیسوں سے آپ کو بزنس نہیں کر سکتے۔ IMF جب آپ کو پیسے دیتی ہے تو وہ آپ کو ساتھ کڑی شرائط رکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے آپ میٹرو بنائیں گے، اسے آپ اورنج ٹرین بنائیں گے۔ اب دیکھیں نا، ہم نے میٹرو بنائی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لوگوں کو فائدہ ہے، لیکن آپ دیکھیں شاہدرہ سے لے کر گجو متا تک ہم 20 روپے میں سفر تو نہیں کر سکتے۔ تو باقی جو ہوتی ہے وہ اس وقت کا مجھے نہیں پتا، لیکن کو 50 روپے کے لگ بھگ جو ہے حکومت ایک پیسنجر پہ سبسڈی دیتی ہے۔ تو یہ 50 روپے ایک فرد پہ ہر روز ایک، مطلب یہ دیکھیے کروڑوں روپے بنتے ہیں مہینے کے۔ اسی طرح کے پروجیکٹس آپ کو IMF دے دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ نے یہاں پیسے لگانے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے قرضہ لے لیا، اب وہ آپ کو خود سے بتاتے ہیں کہ آپ نے اسے پھر واپس کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہے قرض واپس تو کرنا ہے، وہ معاف تو کرتے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے اپنا ملک گروی رکھا ہوا ہے، ورنہ آپ دیوالیہ ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ پیٹرول مہنگا کریں گے، آپ ڈیزل مہنگا کریں گے، آپ اشیاء خرد و نوش مہنگا کریں گے، آپ کھاد مہنگی کر دیں گے، آپ سب کچھ مہنگا کریں گے، اور وہ جو پیسے ہیں وہاں سے آپ ہمیں پیسے دیں گے۔ اب لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جتنی بھی حکومتیں ہیں، ابھی مفتاح اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنس ابھی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے لوگوں کو بتایا کہ پچھلی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جتنے وزرائے اعظم آئے، جتنے ڈکٹیٹرز آئے اور جتنے صدور آئے، انہوں نے کتنے قرضے لیے ہیں، اور ان کا 80% جو ہے، یعنی کہ تقریباً 20,000 ارب روپے، ہم نے 54,000 ارب روپے قرضے لیے ہیں مجموعی طور پر، اور 20,000 ارب روپے جو ہیں وہ صرف عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں لیے۔ تو عمران خان صاحب جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں قرضے نہیں لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، کشکول توڑ دیا، وہ انہیں بھی جانا پڑا۔ اور جتنی کڑی شرائط پہ ماضی کی حکومتوں نے قرضے لیے تھے، اس سے بھی کڑی شرائط پر انہوں نے قرضے لے لیے۔ اب شہباز شریف آگے، ان کو بھی آگے ملک چلانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اب پھر قرضے چاہیے۔ اور عشاء حیرت کی بات یہ ہے، لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، ہم نے جو قرضے لیے ہیں، مطلب 54,000 ارب روپے کے جو قرضے ہم نے لیے ہیں، ان کو واپس کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے۔ وہ جو ہم ان کے قسطیں واپس کر رہے ہیں نا، وہ بھی قرضے لے کر، پہلے سے کڑی شرائط پہ قرضے لے کر حکومتیں وہ واپس کر رہے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ، اور لوگوں کو بتاتے ہیں جی کہ ہم نے اس سال اتنے قرضے واپس کیے ہیں۔ قرضے تو واپس ہوئے نہیں، ایک پینی واپس نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب کے دور میں قرضے بڑھے، 20,000 ارب روپے کے قرضے بڑھے، واپس تو ہوئے نہیں۔ وہ جو ہم نے دیا وہ ان کی قسطیں ہیں جو ہم سود ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ قرضے ادا کرنے کے لیے، وہ قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمیں IMF کے پاس پھر جانا پڑتا ہے، بھاری شرائط پہ ہم پھر ان سے مزید قرضے لیتے ہیں اور ان کی
انسٹالمنٹس جو ہیں وہ انہی میں سے دیتے ہیں. تو اب پاکستان پہ 54,000 ارب روپے جو ان کے ایک حجم ہے ہمارے غریب عوام پہ، وہ ہم نے قرضے دینے ہیں. ہماری ساری چیزیں گروی ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے، اب بجٹ پیش کیا جانا ہے 10 جون کو. شہباز شریف صاحب اور ان کی جو کیبنٹ ہے مفتاح اسماعیل صاحب، وہ سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے 10 جون کو پاکستان کی تاریخ کا بجٹ پیش کرنا ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے، اب سوچئے گا ذرا، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر ڈالر 200 روپے کا ہو جاتا ہے اس سے پہلے، تو ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ پیٹرول سستا کر دیں گے، چیزیں سستی کریں گے؟ اگر یہ عوام کو سبسڈی دیتے ہیں، کہیں سبسڈی دیتے ہیں، تو وہ کیسے کریں گے؟ IMF سے قرضے لیں گے اور اس سے تھوڑا ریلیف دیں گے، صرف اس لیے کہ انہوں نے بہت جلد الیکشن پہ جانا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پاکستان کے قرضے جو اس وقت 54 ارب ہیں، وہ 55 ارب روپے سے زیادہ ہو جائیں گے، 55,000 ارب سے زیادہ ہو جائیں گے. یہ جو چیز ہے، یہ پاکستانی عوام کو سمجھنی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پاکستانی عوام سمجھ نہیں رہے. ہم اپنی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے لیڈرز جو کچھ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. تو ہمیں قرضوں کی دلدل میں اتنا دھنسا دیا گیا ہے کہ ابھی ہمارا حشر جو ہے ابھی سری لنکا والا نہیں ہوا، صومالیہ والا نہیں ہوا. اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جب ہم وہاں جائیں گے، جب ہم بالکل یوں سمجھ لیں کہ ہمیں ہمارے اثاثے جو ہیں، مطلب جب یہ کہہ دیا جائے گا جی کہ آپ قرضے واپس نہیں دے سکتے، دیوالیہ قرار دے دیا جائے گا، تو پھر پاکستانی قوم کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے جو ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے ایسٹس کہاں گئے؟ تو جو دوست ممالک نے جن پیسے دیے تھے، وہ ظاہر ہے ان کے واپس دینے ہیں. اگر اب حکومت کے بقول کہ وہ سعودیہ جو ہے وہ اپنے 3 ارب ڈالر جو ہے وہ واپس مانگ سکتا ہے، تو بھائی جنہوں نے پیسے دیے انہوں نے تو واپس مانگنے ہیں. کیا وہ آپ کو دے کے بھول جائیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب حکومتیں تبدیل ہو سکتی ہیں لیکن ان کی پالیسیز نہیں. اگر کسی فرد واحد کے دینے ہوتے تو چلے وہ مر جاتا تو جان چھوٹ جاتی، لیکن یہ تو ہم نے مملکتوں کے پیسے دینے ہیں، ممالک کے پیسے دینے ہیں. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ یہ پاکستانی عوام کو سوچنے کی بات ہے. عمران خان صاحب کی یہ کوالٹی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ جمہوریت کو اس کی بقا کے لیے، اس کی نشاط ثانیہ کے لیے، یہ جمہوریت کو اس ملک میں بچانے کے لیے وہ پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کاش یہ صرف جمہوریت کو بچانے کے لیے ہوتا کہ اس ملک میں جمہوریت بچی رہے. ایک تو یہ اقتدار کی جنگ ہے، وہ دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے تابلے ہو گئے ہیں، ان کو بہت کریزی ہیں وہ کہ فوری طور پر مجھے دوبارہ الیکشن اور اقتدار مل جائے. لیکن چلیے اس سے جمہوریت تو زندہ ہے نا، جمہوریت کی تگ و دو میں وہ ہیں. ایک تو یہ خوش آئند بات ہے. لیکن دیکھیے کہ عمران خان صاحب اس وقت مجھے کیوں نکالا پارٹ 2 فیز 2 میں داخل ہو گئے ہیں. ان کا بھی ایک ہی نریٹیو ہے کہ مجھے کیوں نکالا، میری حکومت ختم نہیں ہونی چاہیے تھی، کچھ بھی ہو جاتا، ملک دیوالیہ ہو جاتا، کچھ بھی ہو جاتا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمیں ابھی تک ملا کیا ہے، اس قوم کو، اس ملک کو کیا دیا انہوں نے، کیا ڈیلیور کیا؟ تو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا. بس یوں سمجھ لیں کہ IMF سے قرضے لیے، ہمیں پیٹرول میں تھوڑی سبسڈی دی، ہمیں دیگر چیزوں میں تھوڑی سی ریلیف دیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ 20,000 روپے کے قرضوں کے انبار لگ گئے. اب شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ مزید قرضے لیں گے، لیکن وہ یاد رکھیے گا جو واپس کرنے ہیں وہ پاکستانی عوام نے کرنے ہیں. یہ لوگ تو اپنی کمیشنز لیں گے جہاں بھی لیتے ہیں، یہ ایک دوسرے پہ خود ہی الزام لگاتے ہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے، یہی بتاتے ہیں کہ ملک کو لوٹ لیا، اس نے لوٹ لیا. وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب لوٹ کے چلے گئے. مفتاح اسماعیل ابھی بتا رہے تھے کہ شوکت ترین کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور ان کی کرپشن کی وجہ سے خزانے خالی ہو گئے. یہی لوگ باتیں کرتے ہیں نا. شہباز شریف کی کرپشن کی باتیں ہم نے تو ان پر الزامات نہیں لگائے، نواز شریف پر ہم نے الزامات نہیں لگائے، نہ ہی ان کو ہم نے سزا دی تھی. وہ تو پاکستان کے سب سے بڑے آئینی ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سزا دی تھی انہیں. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہم نے تو آصف زرداری صاحب کو جیل میں نہیں رکھا تھا 8 سال، ان کو نیب نے رکھا تھا، ان کی انویسٹیگیشن ہوئی. تو یہ سارے جن کے بارے میں اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب چور ہیں، نواز شریف چور ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے اتحادی چور ہیں. پھر عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جو ان کے بہت قریبی لوگ تھے، جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان، ان کے دستے راس رہے، ان کی پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری تھے جہانگیر ترین. پھر انہوں نے خود ہی انہیں نکالا اور پارٹی کے عہدے سے بھی نکالا، صرف اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے کرپشن کی، چینی کے معاملے میں بہت زیادہ پیسے کمائے قوم کے اور وہ روپے کھا گئے. تو یہ سارے الزامات جس پہ بھی ہیں، ہم نے تو نہیں لگائے، نہ میں نے لگایا، نہ آپ نے لگائے ہیں، جی سر، انہوں نے لگائے ہیں. تو ہمارے نزدیک تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کرپٹ ترین لوگ ہیں، چور لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے، انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. اب جب ہم بجٹ کی طرف جا رہے ہیں، ایک دفعہ پھر بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں 2022 کا،
تو آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس کیا ہے. پھر یہ IMF کے پاس جا رہے ہیں. مفتاح اسماعیل بتا رہے تھے کہ میں ان کے پاس گیا ہوں, پھر میں نے ترلا کیا ہے, کشک اور بڑا کیا, انہوں نے کہا کہ اور قرضے دیں. تو جب پاکستان میں اور قرضے آئیں گے تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یاد رکھیے گا ابراہم لنکن نے ایک بہت بڑا جملہ کہا تھا. وہ جملہ میں سمجھتا ہوں ایک پاکستانی کو یاد ہونا چاہیے. بہت بڑا جملہ کہہ دیا تھا. وہ جملہ ایک پاکستانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, کہیں سے بھی ملے حاصل کر لیں. تو ابراہم لنکن کا ایک جملہ جو ہے وہ اگر آپ اپنے پلے باندھ لیتے ہیں تو یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے جو یقینی طور پر انہوں نے ہم ہی سے سیکھی. ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ آج مجھے آپ مچھلی دے دیجئے, میں بڑے مزے سے آج مچھلی کھا لوں گا. آپ مجھے مچھلی پکڑنا سکھا دیجئے, میں ساری عمر کھاتا رہوں گا. ہم لوگوں نے مچھلی پکڑنا نہیں سیکھا. ہم لوگ کسی سے مانگ کے مچھلی کھا رہے ہیں. ہم IMF سے, ورلڈ بینک سے مچھلی مانگ کے کھاتے ہیں, لیکن ہم نے مچھلی پکڑنا نہیں سیکھا. یہی وجہ ہے کہ ہم آج بڑے مزے سے مچھلی کھا رہے ہیں, اور جب تک ہمیں قرضے ملتے رہیں گے ہم بڑے مزے سے مچھلی کھاتے رہیں گے. لیکن یہ مستقل طور پر ہم مچھلی نہیں کھا سکتے, مستقل طور پر ہم روٹی نہیں کھا سکتے پیٹ بھر کے, کیونکہ ہم نے مانگے ہوئی کی مچھلی کھا رہے ہیں. اور جب وہ ہمیں دیتے ہیں تو وہ خیرات, صدقہ خیرات نہیں دے رہے IMF, وہ ہمیں بھاری قرضے, بھاری سود پر دیتے ہیں. جی سر. تو یہ ہم نے واپس کرنے ہیں, ہماری قوم نے واپس کرنے ہیں, ہمارے بچوں نے واپس کرنے ہیں, آنے والی نسلوں نے واپس کرنے ہیں. تو عشاء یہ خطرناک صورتحال ہے جب تک پاکستانی عوام اس سازش کو نہیں سمجھ لیتے. بیسکلی سازش یہ ہے اس ملک کے خلاف, اس قوم کے خلاف سازش یہ ہے کہ بھاری شرائط پر, کڑی شرائط پر, بھاری سود پر قرضے لیے جاتے ہیں, اور پھر ہمیں کچھ سبسڈی دی جاتی ہے, لیکن لوٹ مار کا بازار گرم کیا جاتا ہے, کرپشن ہوتی ہے. اب آپ اندازہ قائم نہیں کر سکتی کہ خان صاحب کنٹینر پہ کہا کرتے تھے کہ 12,000 ارب روپے کی کرپشن ڈیلی ہے. اب تو 36 ارب سے بھی بڑھ گئی ہے ہر روز کی کرپشن, 2 گنا ہو گئی ہے. ہاں جی, کئی گنا بڑھ گئی. تو یہ جو کرپشن بڑھی ہے, جب تک یہ نہیں رکتی, ہم پر قرضے بڑھتے رہیں گے, پاکستان کے عوام ان قرضوں کے بوجھ دبتے رہیں گے, ان کی چیخیں آسمان تک پہنچتی رہیں گے. اب تو پہنچ گئی ہیں, پتہ نہیں ہماری اللہ رب العزت کب سنیں گے. یہ حکمران تو بہرے اور گونگے ہیں, یہ تو نہیں ہماری بات سنیں گے. اور مجھے اس وقت سے ڈر لگ رہا ہے جب ان حکمرانوں کا انجام جو ہے وہ سری لنکا کی طرح, جیسے ان کے حکمرانوں کا ہوتا ہے ویسے ہونے جا رہا ہے. مجھے اس وقت سے ڈر لگ رہا ہے. کچھ ماحول اسی طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو. یہ دیکھیے, یہ تو آج شیر رشید صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا, اس میں شیر رشید صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے اس کے حالات بہت ابتر ہو رہے ہیں, اس میں انتشار بڑھ رہا ہے. آپ سیالکوٹ کا دیکھ لیجئے, عمران خان صاحب کا کل جلسہ تھا سیالکوٹ میں, تو وہاں جو کچھ ہوا, کچھ پولیس والوں کی شہادتوں کی بھی خبریں آئیں, وہاں پہ شیلنگ ہوئی ہے, اور جو کارکنوں کے ساتھ ہوا. دیکھیے بہت زیادہ گرمی میں وہ کارکن PTI کے ہوں, وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, وہ تحریک لبیک کے ہوں, جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوا تھا اب وہ PTI کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا عشاء, یہ بات پلے باندھنی ہے کہ جو کچھ لاہور میں ہوا تھا تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے ساتھ, اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو وہ سارا کچھ PTI کے کارکنوں کے ساتھ بھی ہونا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ نہ کرے, میں تو اس بات کو سوچ کے خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ وہ جو ہے پاکستان میں, وہ کیا ماؤں کے بچے نہیں ہیں؟ PTI کے جو کارکن ہیں وہ بھی تو ماؤں کے بچے ہیں, وہ بھی گھر کے, اپنے گھر کے سربراہ ہیں, اپنے گھر کو چلانے والے ہیں, یا مستقبل کا سرمایہ ہے. انہوں نے فیوچر میں جوان ہو کے اپنی ایک فیملی کو, خاندان کو سپورٹ کرنی ہے. تو جب وہ اتنی دھوپ میں, اتنی گرمی میں اس جمہوریت کو بچانے کے لیے, اس سسٹم کو بچانے کے لیے, اور جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کو جس نام پہ لے کے جا رہے ہیں کہ ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے, حقیقی آزادی کے نام پر جب وہ بچے قربانیاں دیں گے تو عشاء یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو موت کی وادیوں کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم انہیں مطلب اتنی گرمی میں, تو ہمارے پاس چارہ بھی کیا ہے؟ ذرا اس پہ سوچئے گا. میں تو یہ سوچ کے, جب شیر رشید جیسے لوگ اور رانا ثناء اللہ صاحب جب اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ اگر شیر رشید نے قوم سے معافی نہ مانگی, ایسی بات دوبارہ کی تو میں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا. تو عشاء یہ وہی رانا ثناء اللہ ہیں جنہوں نے منہاج القرآن کے لوگوں پر فائرنگ کی تھی, ڈائریکٹ فائرنگ کی تھی, اور وہاں پہ غالباً 14 لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. ابھی تک ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے اس کیس کا کیا بنا, انہوں نے دبا دیا. یہ طاقتور لوگ ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ PTI کے کارکنوں کے خلاف کوئی ایسا ایڈونچر ہوتا ہے, کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے, تو ایک دفعہ تو اس ملک میں ایسے جیسے قیامت آ جائے گی. اور آپ دیکھیے گا 2-4 سال کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا. یہی حکمران ہونے ہمارے, یہی لوگ. اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے کہتے تھے یار چہرے نہیں, سسٹم بدلو. اب ہمارے ملک میں چہرے بھی نہیں بدلتے. جو لوگ یہ کہا کرتے تھے نا بس چہرے بدلے ہیں, حکومت تبدیل ہوئی ہے, چہرے بدلے ہیں, سسٹم سارا کچھ وہی ہے. اب عشاء چہرے بھی نہیں بدلتے. وہی
फवाद चौधरी साहिब जो थे परवेज़ मुशर्रफ के साथ, अब इमरान खान साहब के साथ हैं, वही जहांगीर तरीन जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे, वही हफीज़ शेख साहब जो पीपल्स पार्टी का बजट पेश करते थे, वही इमरान खान का। तो अब तो वही फिरदौस आशिक अवान, ये मतलब आप इन चेहरों की तरफ देखिए तो अब तो चेहरे भी नहीं बदलते, वही चेहरे होते हैं जो पाकिस्तान पर हुक्मरान होते हैं, और वही IMF होती है जिनकी पॉलिसीज का तसलसल है, वही सब कुछ है। हम तो मतलब कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे हालात थोड़े से पहले से बदतर हुए हैं, हालात बदले हैं, हमारे पहले से बुरे हुए हैं। पहले हमें 2 वक्त की रोटी मिलती थी, इज्जत के साथ मिलती थी, अब यूं समझ लें कि हमें जलील होके लाइनों में लग के तो धक्के खा के वो रोटी मिलती है, बस इतना फ़र्क पड़ा है। बाकी चेहरे भी वही हैं, मुल्क भी वही है, IMF वही है, और सारा का सारा सेटअप वही है।